اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب اللہ تعالیٰ کا دیدار مومنوں کو آخرت میں ہوگا۔ حدیث نمبر 448، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جنتیں چاندی کی ہوں گی، اس کے برتن اور سب چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور دو جنتیں سونے کی ہوں گی، اس کے برتن اور سب چیزیں سونے کی ہوں گی، اور لوگوں کو اپنے پروردگار کے دیکھنے میں کوئی آڑ نہ ہوئی جنت العدن میں، سوائے ایک بزرگی کی چادر کے جو خدا کے منہ پر ہوگی۔ حدیث نمبر 449، اردو ترجمہ۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں جا چکیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرماوے گا، تم اور کچھ زیادہ چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، کیا تو نے منہ ہمارے سفید نہ کیے، ہم کو جنت نہ دی، جہنم سے نہ بچایا، اب اور کیا چاہیے؟ پھر پردہ اٹھ جائے گا۔ اس وقت جنتیوں کو کوئی چیز اس سے بھلی معلوم نہ ہوگی، یعنی اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے سے۔ حدیث نمبر 450، اردو ترجمہ۔ حماد بن سلمہ سے اسی اسناد سے یہی حدیث مروی ہے، اتنا زیادہ ہے کہ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی نیکوں کے واسطے نیکی ہے، اور زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے، جو سب نعمتوں سے بڑھ کر لذت ہے۔ باب اللہ کے دیدار کی کیفیت کا بیان۔ حدیث نمبر 451، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے قیامت کے روز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہو 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں، یعنی ازدحام اور ہجوم کی وجہ سے، یا تم کو کچھ تکلیف ہوتی ہے 14ویں رات کے چاند دیکھنے میں؟ لوگوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، بھلا تم کو کچھ مشقت ہوتی ہے یا ایک دوسرے کو صدمہ پہنچاتے ہو سورج کے دیکھنے میں، جس وقت کہ بادل نہ ہو اور آسمان صاف ہو؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر اسی طرح، یعنی بغیر تکلیف اور مشقت اور زحمت اور ازدحام کے تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے۔ حق تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا تو فرما دے گا، جو کوئی جس کو پوجتا تھا اس کے ساتھ ہو جائے۔ پھر جو شخص آفتاب کو پوجتا تھا وہ سورج کے ساتھ ہوگا، اور جو چاند کو پوجتا تھا وہ چاند کے ساتھ، اور جو طاغوت کو پوجتا تھا وہ طاغوت کے ساتھ، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ جائے گی۔ اس میں منافق لوگ بھی ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا ایسی صورت میں جس کو وہ نہ پہچانیں گے، اور کہے گا، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ وہ کہیں گے، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم تجھ سے اور ہم اسی جگہ ٹھہرے ہیں یہاں تک کہ ہمارا پروردگار آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے، تو ہمارا رب ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اور دوزخ کی پشت پر پل رکھا جائے گا، تو میں اور میری امت سب سے پہلے پار ہوں گے، اور سوائے پیغمبروں کے اور کوئی اس دن بات نہ کر سکے گا، اور پیغمبروں کا بول اس وقت یہ ہوگا، یا اللہ بچائیو، یہ شفقت کی راہ سے کہیں گے، اور خلق پر۔ اور دوزخ میں آکڑے ہیں لوہے کے جن کا سر ٹیڑھا ہوتا ہے، اور تندور میں گوشت جب ڈالتے ہیں تو آنکڑوں میں لگا کر ڈالتے ہیں، جیسے ساد ان کے کانٹے۔ سادان ایک جھاڑ ہے کانٹوں دار۔ حضرت نے فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ سے، تم نے سادان کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں دیکھا ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، پس وہ آنکڑے سادان کے کانٹوں کی وجہ پر ہوں گے، یعنی سر خم پر۔ یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے کہ وہ آنکڑے کتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ وہ لوگوں کو دوزخ میں
دھر گھسیٹیں گے، یعنی فرشتے ان آنکڑوں سے گھسیٹ لیں گے دوزخیوں کو ان کے بد عملوں کی وجہ سے۔ اب بعضے ان میں مومن ہوں گے جو بچ جائیں گے اپنے عمل کے سبب سے، اور بعضے ان میں سے بدلہ دیے جائیں گے اپنے عمل کا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فراغت پائے گا اور چاہے گا کہ نکالے دوزخ والوں میں سے اپنی رحمت سے جن کو چاہے، تو فرشتوں کو حکم کرے گا نکالیں دوزخ سے اس کو جس نے خدا کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو، جس پر خدا نے رحمت کرنا چاہا ہو، جو کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہو۔ تو فرشتے دوزخ میں ایسے لوگوں کو پہچان لیں گے، ان کو پہچانیں گے سجدے کے نشانوں سے۔ آگ آدمی کو جلا ڈالے گی مگر سجدے کے نشان کو کہ خدا تعالیٰ نے اس کا جلانا آگ پر حرام کیا ہے۔ پھر دوزخ سے نکالے جائیں گے جلے بھنے، جب ان پر آب حیات چھڑکا جائے گا وہ تازہ ہو کر ایسے جم اٹھیں گے جیسے دانہ کچرے کے بہاؤ میں جم اٹھتا ہے۔ پانی جہاں پر کوڑا کچرا مٹی بہا کر لاتا ہے وہاں دانہ خوب اگتا ہے اور جلد شاداب اور سرسبز ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ جہنمی بھی آب حیات ڈالتے ہی تازے ہو جائیں گے اور جلن کے نشان بالکل جاتے رہیں گے۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فراغت کرے گا اور ایک مرد باقی رہ جائے گا جس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا اور یہ بہشت والوں میں جائے گا۔ وہ کہے گا اے رب میرا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے، اس کی لپٹ نے مجھے جلا ڈالا۔ پھر خدا سے دعا کیا کرے گا جب تک خدا تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں یہ تیرا سوال پورا کروں تو اور سوال کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں، میں پھر کچھ سوال نہ کروں گا، اور جیسے خدا کو منظور ہے وہ قول اقرار کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا جنت کی طرف۔ جب جنت کی طرف اس کا منہ ہوگا تو چپ رہے گا جب تک خدا کو منظور ہوگا، پھر کہے گا اے رب مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیا قول اور اقرار کر چکا تھا کہ میں پھر دوسرا سوال نہ کروں گا؟ برا ہو تیرا اے آدمی کیسا دغا باز ہے۔ وہ کہے گا اے رب، اور دعا کرے گا یہاں تک کہ پروردگار فرما دے گا اچھا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو پھر تو اور کچھ تو نہ مانگے گا؟ وہ کہے گا نہیں، قسم تیری عزت کی، اور کیا قول اور اقرار کرے گا جیسے اللہ کو منظور ہوگا۔ آخر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ جب وہاں کھڑا ہوگا تو ساری بہشت اس کو دکھلائی دے گی اور جو کچھ اس میں نعمت یا خوشی اور فرحت ہے وہ سب کو۔ پھر ایک مدت تک جب تک خدا کو منظور ہوگا وہ چپ رہے گا۔ بعد اس کے عرض کرے گا اے رب مجھے جنت کے اندر لے جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کیا اقرار کیا تھا؟ تو بولا تھا کہ اب میں کچھ سوال نہ کروں گا۔ برا ہو تیرا اے آدم کے بیٹے کیسا مکار ہے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہیں ہوں، اور دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ جل شانہ ہنس دے گا، اور جب خدا تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی تو فرمائے گا اچھا جا جنت میں۔ جب وہ جنت کے اندر جائے گا تو خدا تعالیٰ اس سے فرمائے گا اب تو کوئی آرزو کر۔ وہ کرے گا اور مانگے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا کہ فلانی چیز مانگ۔ جب اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی تو حق تعالیٰ فرمائے گا ہم نے یہ سب تجھے دیں اور ان کے ساتھ اتنی ہی اور دیں، یعنی تیری خواہشوں سے دو چند دے۔ سبحان اللہ، کیا کرم اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر، اور جو وہ کرم نہ کرے تو اور کون کرے؟ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی پالنے والا ہے۔ عطا بن یزید نے کہا جو اس حدیث کا راوی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی اس حدیث کی روایت کرنے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے موافق تھے، کہیں خلاف نہ تھے۔ پر جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا ہم نے یہ سب تجھے دیں اور اتنی ہی اور دیں، تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا
10 حصے زیادہ دیں۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے تو یہی بات یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ہم نے یہ سب تجھے دیں اور اتنی ہی اور دیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ہم نے یہی سب تجھے دیں اور 10 حصے زیادہ دیں۔ ابو ہریرہ نے کہا، یہ وہ شخص ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، تو اور جنتیوں کو معلوم نہیں کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ حدیث نمبر 452 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ باقی حدیث وہی ہے جو اوپر گزر چکی۔ حدیث نمبر 452 حمام بن منبع سے روایت ہے، یہ وہ حدیثیں ہیں جو بیان کی ہم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بیان کیا کئی حدیثوں کو، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے کم درجے کا جنتی تم میں سے جو ہوگا اس سے کہا جائے گا آرزو کر، وہ آرزو کرے گا اور آرزو کرے گا، پھر اس سے کہا جائے گا تو آرزو کر چکا، وہ کہے گا ہاں، پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تجھے یہ سب آرزویں دیں اور اتنی ہی اور۔ حدیث نمبر 454 اردو ترجمہ۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 448 سے 453 448 سے 453 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔